السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایحسب الانسان ان یترک سدی، صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 36 پڑھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان یہ گمان کرتا ہے، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا اور قیامت کے روز سے اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ پھر آگے اللہ 37، 38، 39 اور 40 آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک قطرانہ تھا، منی کا ایک قطرانہ تھا جو رحم مادر میں ڈالا جاتا ہے، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، یعنی خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد اس کے اعضاء کو ٹھیک کرا اور اللہ نے اسے پیدا کر دیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس کی 2 قسمیں بنائیں، ایک مرد بنایا ایک عورت بنائی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے 40ویں آیت میں اللہ نے کتنا زبردست بیان کیا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا ہم اس پر قادر نہیں کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم دوبارہ تمہیں زندہ ہی نہیں کر سکتے اور اپنے حضور پیش نہیں کر سکتے؟ کہ تم ہمیں اتنا جو ہے عاجز سمجھتے ہو؟ بخاری کی ایک روایت کے اندر آتا ہے، حدیث نمبر 6480، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس کو اپنے برے اعمال کا بڑا خوف تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو ریزہ کر دینا اور ایک گرم دن میں دریا کے اندر یا سمندر کے اندر ڈال دینا۔ اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، تو اللہ نے اس کے ہر ذرات کو جمع کر کے اسے واپس بنا کر کے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا، بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، اے اللہ، مجھے اپنے برے اعمالوں کا تجھ سے بڑا خوف تھا۔ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو انعام ہے نا ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اتنی آیتیں، اتنی نشانیاں بیان کرنے کے بعد، اس سے کئی ساری نشانیاں اور آیات اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، تو میں چند ایک آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ پھر اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سنیے کیا ہے، سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13 کو دیکھیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ اللہ کی ان آیتوں سے نصیحت پکڑے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبخت ہوگا وہ پہلو تہی کرے گا اور وہ اپنے منہ کو پھیر لے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، اور وہ بھڑکتی ہوئی تیز آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر اس میں جو بھی جائے گا، پھر جب وہ اس میں جائے گا تو نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اس آگ کی خاصیت ہے، اس میں جو بھی جاتا ہے اسے نہ وہ زندہ رہنے دیتی ہے اور نہ اسے وہ مرنے دیتی ہے۔ اس آگ کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ اس میں جو بھی جائے گا نہ مرے گا نہ جیے گا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمام انسانیت سے مخاطب ہو کر کہ انسانوں، اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب اس میں بہت سے لوگوں کو، ناستکوں کو، جن کو ناستک کہتے ہیں اور ملحد کہتے ہیں، ان کو شک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خود بخود پیدا ہو گئے، ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا، ہمیں اللہ نے پیدا نہیں کیا، ہمیں کسی نے پیدا کیا، یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خود بخود وجود میں آ گئے، ہم خود ہی پیدا ہو گئے۔ تو اللہ نے ان سے سوال کیا، سورۃ طور کی آیت نمبر 35 اور 36 کو دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا، ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے؟ کیا وہ خود بخود پیدا ہو گئے؟
ام ہم الخالقون، یہ انہوں نے اپنے آپ کو خود بنا لیا، کیا وہ اپنے کا خالق خود ہیں؟ اب دیکھیے، اگر ہم اپنے خالق خود ہوتے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ ہم اپنے باپ کے نطفے کے اندر کس طرح جو ہے ٹھہرے، ہم کس طرح منی کے قطرے بنے، منی کا پانی ہم کس طرح بنے، ہمیں یہ معلوم ہوتا، ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم اپنے ہر ایک کو یاد ہوتا آج بھی کہ ہم اپنے باپ کے نطفے سے اپنی ماں کے رحم مادر کے اندر کس طرح گئے، ہمیں معلوم ہوتا کہ رحم مادر کے اندر ہم جمع ہوا خون کیسے بنے، ہم لوتھڑا کیسے بنے، ہمیں یہ یاد ہوتا اچھی طرح آج بھی۔ اگر ہم اپنے خالق ہوتے ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمارا دل کیسے وجود میں آیا، ہماری آنکھیں کیسے وجود میں آئی، ہمارے کان کیسے وجود میں آئے، ہمارا دماغ اور دل کیسے وجود میں آیا، ہمارے ہاتھ ہمارے پیر یہ کس طرح وجود میں آتے، یہ سب ہمیں آج یاد ہوتا اگر ہم ہمارے خالق ہوتے۔ پھر اس کے بعد بھی ایک سوال بچتا کہ ہم تو اس طرح پیدا ہوئے، ہمارے باپ آدم جہاں پہ سب کی جو ہے یہ چین باپ دادا اور پردادا یہ چین جا کے جہاں ختم ہوتی ہے وہ آدم علیہ السلام، پھر ان کو کس نے پیدا کیا؟ ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، ان کو یہ تو طے ہوا کہ ان کو اللہ نے ہی بنایا، خود بخود کیسے پیدا ہوں گے؟ تو یہ سوال بھی مکمل ہوا، یہ سوال بھی پورا ہو گیا کہ خود بخود تو نہیں بن سکتے، بلکہ ہمیں تو 4-5 سال کی عمر میں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارا کوئی وجود بھی ہے، ہم کچھ ہیں، یہ 4-5 سال کی عمر میں ہمیں احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا یہ سوال تو بالکل بیکار ہے۔ تو اس لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس 4 روزہ زندگی کے لیے، اس 4 روز کی زندگی کے لیے، اس خواہشات کے لیے ہم اپنی ابدی آخرت کو برباد کر لیں، یہ کون سی سمجھداری ہے؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔